أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال ثم بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم درود شریف بلند اللہم بارک علی محمد۔ یہ حدیث حضرت ابن مسعود سے روایت ہے۔ حضرت ابن مسعود وہ صحابی ہیں، ان کے اسلام لانے کا واقعہ عجیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق جا رہے تھے۔ حضرت ابن مسعود بکریاں بھی چڑھا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ دودھ چاہیے ہمیں، دودھ دے دو، تاکہ بکریاں میری نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بکری ہے تمہارے پاس ایسی بکری جو دودھ والی نہ ہو؟ کہا ایسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھنوں کو ہاتھ لگایا، ان کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ آ گیا۔ یہ معجزہ ہے۔ یہ معجزہ دے کر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا حضرت عبداللہ بن مسعود۔ 848 احادیث روایت کر رہے ہیں۔ کتنی؟ 848 احادیث روایت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات ملے، اعلیٰ و عرفہ ملے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو معجزہ ملا، قبر پر کھڑے ہو جاتے اور میت کو کہتے قم بإذن اللہ، کھڑا ہو جاتا اور بات کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو معجزہ ملا کہ لاٹھی اگر پتھر کو لگاتے تھے پتھر سے چشمے نکل پڑتے۔ سمجھا نہیں؟ اگر دیکھا جائے جدید دور میں دیکھا جائے کہ یہ معجزے کوئی بڑے معجزے نہیں ہیں۔ کس طرح کہ وہ روح واپس آ گیا، روح چلا گیا تھا واپس آ گیا۔ پتھر سے بھی پانی نکل سکتا ہے، نکل رہا ہے، کبال میں دیکھیں پانی نکل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے پانی نکلا۔ صلح حدیبیہ میں ہیں، 1400 صحابہ کرام ہیں، پانی ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے پوروں سے اس طرح پانی نکل رہا تھا جس طرح پانی نل سے نکلتا ہے، بورنگ سے پانی نکلتا ہے، اس طرح نکل رہا تھا۔ اس انسانی جسم سے پانی نکلنا یہ محال مشکل، یہ بڑا معجزہ ہے۔ پتھر سے پانی نکلنا کوئی بڑا معجزہ نہیں ہے، انسان کے جسم سے پانی نکلے اور اتنی وافر مقدار میں، یہ بڑا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کوئی بڑا معجزہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب نیا ممبر بنایا گیا، وہ لکڑی سے، وہ کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ سمجھا نا؟ یہ بڑا معجزہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3 اعمال جو ہے بہت پسند ہے اس حدیث میں۔ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے۔ 3 عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ کون سا؟ پہلا عمل وہ جو نماز اپنے وقت پر پڑھنا، یہ اللہ کو محبوب ہے۔ نماز میں ٹال مٹول نہ کرے، اب بعد میں پڑھوں گا، بعد میں پڑھوں گا، دوست احباب بیٹھے، مہمان بیٹھے، بعد میں پڑھ لوں گا۔ نماز اپنے وقت پر پڑھنا یہ اللہ کو محبوب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں، یاد ہے؟ سمجھا نہیں؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ خوشبو مجھے محبوب ہے، وہ عورت صالحہ مجھے محبوب ہے جو اپنے خالق اور مالک کی بھی فرما برداری کرے، اپنے شوہر کی بھی فرما برداری کرے، یہ مجھے محبوب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈے کے وقت نماز پڑھی جنت میں داخل ہو گیا۔
اتنی فضیلت ہے الصلاۃ علی وقتہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا رسول اللہ کون سا عمل بہترین ہے، محبوب ہے اللہ کے ہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پر پڑھنا یہ اللہ کو محبوب ہے. دوسری چیز فرمایا اس کے بعد کون سی چیز اللہ کو محبوب ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ اللہ کو محبوب ہے. نہ سمجھا؟ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. سمجھا نہیں؟ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. اور جو اولاد اپنے والدین کو پیار کی نظر سے، پیار بھری نظر سے دیکھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نظر کے عوض حج مقبول کا ثواب دیتے ہیں. اتنا سمجھا نہیں؟ اتنا ثواب مل رہا ہے. دوسری حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، اعلیٰ لا الہ الا اللہ، افضلها لا الہ الا اللہ، ادناها اماطۃ الاذى والحیاء شعبۃ من الایمان. آپ علیہ السلام نے افضل ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، یہ افضل اور اعلیٰ لا الہ الا اللہ، اور آخری جو ہے ٹہنی ہے وہ ہے اماطۃ الاذى، راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹانا. توجہ کریں، پہلی شاخ ہے لا الہ الا اللہ اور آخری ہے اماطۃ الاذى، راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹانا. پہلی چیز کا تعلق خالق سے، التعظیم لامر اللہ، اور آخری جو چیز ہے اس کا تعلق مخلوق سے، اماطۃ الاذى، راستے سے تکلیف والی چیز ہٹانا. اب آدمی ایک چیز پر عمل کرے، لا الہ الا اللہ پر عمل کرے، اور دوسری چیز پر عمل نہ کرے، اماطۃ الاذى، مانا اس کا تعلق مخلوق سے ہے، اس کے ساتھ اس پر عمل نہ کرے تو مسلمان کامل نہیں ہے. کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ بھی ادا کرے، حقوق العباد بھی ادا کرے. کامل مسلمان وہ ہے. یہاں تک مولانا تقی عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے، یہاں تک یہ فرماتے ہیں، فرمائے کہ کوئی ایسا موقع بھی آ جاتا ہے، ایسا موقع آ جاتا ہے کہ حقوق اللہ کو پیچھے کرنا پڑتا ہے، حقوق العباد کو آگے کرنا پڑتا ہے. کہ دونوں سبحان اللہ، کہ ایسے موقع بھی آتے ہیں جو حقوق اللہ پیچھے ہو جاتے ہیں، حقوق العباد آگے ہو جاتے ہیں. مثال دیتے ہیں، ان کی بات نقل کر رہا ہوں میں، مثال دیتے ہیں. مثلا کوئی ایسا بندہ ہے جس کو سلسل بول ہے، پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں، کوئی ایسا بندہ ہے جسم میں دانہ نکلا ہوا ہے، اور حکم یہ ہے کہ نماز پر آ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے ان کے گھروں کو چلا دے. ایسا ہے نا؟ جلانے کی بات ہے، جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے ان کو جلانے کی بات آپ نے کی ہے. نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اتنا اہم ہے، جماعت سے نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، اتنا اہم ہے. دوسری طرف ایک ایسا بندہ ہے جو سلسل وہ پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں، منہ نکل رہی ہے، پیپ نکل رہی ہے، جسم سے پیپ نکل رہی ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھے. کیا پڑھے؟ گھر میں نماز پڑھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حق کو پیچھے کر دو، مخلوق کے حق کو آگے کر دو. آئی بات سمجھے؟ مخلوق کے حق کو آگے کر دو، تکلیف نہ پہنچے، بندوں کو تکلیف نہ، میرے حق کو پیچھے کر دو. ایسے موقع بھی آ جاتے ہیں جو حقوق اللہ کو پیچھے کرنا پڑتا ہے، حقوق العباد کو آگے کرنا پڑتا ہے. ایسے موقع بھی آتے ہیں. اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ 25% احکام، دین کے احکام تعلق رکھتے ہیں حقوق اللہ سے. حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں. 25% احکام حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں. 75% احکام حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں. 75% احکام کیسے؟ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں. اور حقوق اللہ میں اگر کوتاہی ہے تو معافی کی گنجائش ہے، حقوق العباد میں اگر کوتاہی ہے تو معافی کی گنجائش نہیں ہے. سمجھا؟ والدین بوڑھے ہیں،
ان کا خیال کریں. سمجھا نہیں؟ اب خود تو بریانی کھا رہے ہیں، خود تو ہوٹلوں پر کڑھائیاں کھا رہے ہیں اور گھر میں دال بھی نہ ہو. سمجھا نہیں؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے عزیزو. لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا وہ دو چار اور جگہیں بھی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا ذکر فرمایا. اب والدین بوڑھے ہیں، اولاد کی طرف دیکھ رہے ہیں، اولاد کی طرف دیکھ رہے ہیں. سمجھا نہیں؟ کب خرچہ ملے گا، جیب خرچی مجھے کب ملے گی. حکیم اختر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بمبئی میں ایک بڑے صوفی صاحب تھے. سمجھا نہیں؟ ان کی بیوی اور ماں کا تکرار ہوا، آپس میں تکرار ہوا، جھگڑا ہوا. اب اس نے کیا کیا کہ والدہ کو چھوڑ کر اپنی بیوی کی طرفداری کی. تو والدہ دل سے بد دعا نکلی کہ تمہیں میرا چہرہ بھی نصیب نہیں ہوگا، میرا چہرہ بھی نصیب نہیں ہوگا. سمجھا نہیں؟ والدہ کو ٹھکرایا، بیوی کی بات کو آگے کر دیا اور ہوا بھی اس طرح. سمجھا نہیں؟ باہر ملک کہیں گیا ہوا تھا، والدہ فوت ہو گئی، چہرہ بھی نصیب نہیں ہوا. تو ایسا نہ کریں عزیزو. والدین کی اطاعت کرنا فرض ہے، اور جو والدین کی اطاعت نہیں کرتا دنیا میں ہی نقد عذاب اس کو ملتا ہے. سمجھا نہیں؟ باقی گناہوں کے لیے تو جو جرم کرتا ہے آدمی آخرت میں عذاب. جو والدین کو ناراض کرتا ہے، والدین کو ایذا پہنچاتا ہے، والدین کو ستاتا ہے، اس کا دنیا میں ہی اس کو عذاب ملے گا. یہ بات دل اور دماغ میں سمجھے رکھیں. جو والدین کو ناراض کرتا ہے دنیا میں اس کو دنیا میں عذاب اس کو ملے گا. ایک صحابی تھے حضرت علقمہ. والدہ بیمار ہے، روح پرواز نہیں ہو رہا. والدہ بیمار ہے، روح پرواز نہیں ہو رہا. حضرت صحابی حضرت علقمہ، جب تک والدہ راضی نہیں ہوئی، والدہ راضی ہو گئی اور کلمہ پڑھنے کی توفیق مل گئی. سمجھے نہیں؟ مدت گزر جاتی ہے، والدین ناراض ہیں، پرواہ نہیں، اولاد کو پرواہ نہیں ہے کہ والدین ناراض ہیں. دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، آخرت بھی برباد ہو رہی ہے. مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ فرمایا جنت میں جانے کا آسان راستہ والدین کی خدمت ہے. جنت میں جانے کا آسان راستہ والدین کی خدمت ہے. تو صحابی فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. 3 چیزیں اللہ کو محبوب ہیں. پہلی چیز نماز اپنے وقت پر پڑھنا، یہ اللہ کو محبوب ہے. اس کے بعد بر الوالدین، والدین کی اطاعت کرنا. کیا مانا؟ حقوق، ایک طرف حقوق اللہ کی بات کی، دوسری طرف حقوق العباد کی بات کی. تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حقوق